السلام علیکم۔ دیکھیے، معلوم ایسا ہی ہوتا ہے قرآن مجید کی تعلیمات سے، اگرچہ کہ قرآن مجید نے بالعموم ان قوموں کے زوال کا ذکر کیا ہے کہ جن کے پاس براہ راست اللہ کے رسول آئے، تاہم عمومی باتیں بھی کچھ ایسی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ جو قوم مقابلتاً ریلیٹیولی اخلاقی طور پر بہتر ہوگی اور اپنے علم میں زیادہ آگے ہوگی، ترقی کی طرف گامزن ہوگی، وہ دنیا میں ترقی پائے گی۔ افراد کی بات نہیں میں کر رہا، میں ایک قوم بحیثیت مجموعی، اور جو قوم اخلاقی طور پر پست ہوگی اور علم کے معاملے میں کمزور ہوگی، وہ دنیا میں بھی تنزل کا شکار ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو بھی اور مسلمانوں کو بھی یہ کہا کہ اگر وہ اللہ کی کتاب پر بھرپور طریقے سے عمل کرنے والے بنیں تو وہ اپنے سروں کے اوپر سے بھی اور پیروں کے نیچے سے بھی فراوانی پائیں گے، اللہ کی مہربانی اور برکتیں پائیں گے۔ تو یہ تو ہوا ایک معاملہ، یہ سارا اصل میں ہے ریلیٹیو، مقابلتاً۔ ہماری اخلاقی پستی کے بارے میں کوئی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی حال یہ ہے کہ جھوٹ، کرپشن، رشوت وغیرہ یہ اب برائیاں رہیں ہی نہیں، وعدہ خلافی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، قانون کی خلاف ورزی معمول ہے۔ دوسری قوموں نے ان معاملات میں اپنے آپ کو بہت ڈسپلن کیا ہے، ظاہر ہے ان کے ہاں اور طرح کی کچھ برائیاں ہیں، لیکن ہمارے مقابلے میں بہرحال کم ہیں۔ ان برائیوں میں بھی انہوں نے اصول طے کرنے کی کوشش کی ہیں جو کسی صورت بھی قابل ستائش نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک میں نسبت کی کمپیریٹیو ایک انڈرسٹینڈنگ اسٹڈی کی بات کر رہا ہوں۔ رہا شرک کا معاملہ، اس میں بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ شرک اگرچہ کہ سب سے بڑا جرم ہے، لیکن اس کے جرم کی شدت اور نوعیت کا تعلق اس چیز سے ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں کتنا معلوم ہے۔ جن کو معلوم ہے انہوں نے آپ کو کتنا بتایا۔ کچھ تو انسان کو پہلے سے پیدائشی طور پر بھی معلوم ہے، لیکن اصل میں تو مزید وضاحت توحید کی کرنی تھی ان لوگوں نے کہ جن کے پاس کتاب تھی۔ اب جن کے پاس کتاب ہے، اگر میں اپنے ملک کی بات کروں تو وہاں تو مزاروں پر سجدے ہوتے ہیں، بڑے بڑے لیڈرز کرتے ہیں، وہ لیڈرز اتنے مقبول ہو جاتے ہیں کہ لوگ ان کے لیے جان دینے کے لیے قربان ہو جاتے ہیں، جبکہ انہوں نے کبھی بھی سجدہ کرنے سے مزاروں کو اپنے آپ کو نہیں چھپایا۔ تو پاکستان کی پستی کی کوئی ایک وجہ ہے؟ اس کی پستی کی وجوہات تو اس کے لیے دفتر چاہیے لکھنے کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور ہم سب کو اخلاقی طور پر بہتر کرے، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو سمجھ کر پڑھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔